نروا روم کا 12واں شہنشاہ سال 96 عیسوی سے 180 عیسوی تک کے 84 برس کے عرصے میں روم کو 5 ایسے حکمران ملے جنہوں نے ریاست کے استحکام، طاقت، خوشحالی اور اثر رسوخ میں بے مثال اضافہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں انہیں 5 اچھے شہنشاہوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ روم کے ان اچھے شہنشاہوں کی فہرست میں پہلا نام نروا کا تھا۔ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ نروا کون تھا، وہ شہنشاہ کیسے بنا تھا اور یہ کہ اس نے اچھی حکمرانی کی بنیاد کیسے ڈالی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، نروا سال 30 میں روم سے 50 میل دور ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوا تھا۔ انسائکلوپیڈیا کے مطابق اس کا تعلق سینٹرز کی ایک ممتاز فیملی سے تھا۔ اس کے خاندان کے افراد روم میں اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز رہ چکے تھے۔ اس کا والد ایک امیر وکیل تھا۔ اپنے کیریئر کے دوران نروا نے مختلف شہنشاہوں کے دور میں اہم عہدوں پر کام کیا تھا۔ 65 میں اس نے شہنشاہ نیرو کے خلاف ہونے والی سازش کو کچلنے میں اہم کردار ادا کیا، جس پر اسے خصوصی اعزازات سے نوازا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ شہنشاہ ویسپاسین اور بعد ازاں اس کے بیٹے ڈومیشن کے دور میں اعلیٰ حکومتی عہدے کونسل پر فائز رہا۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ بعد میں ڈومیشن اور نروا کے مابین تعلقات کشیدہ ہو گئے اور ڈومیشن اسے قتل کرنے پر تل گیا، مگر علم نجوم کے ماہرین نے پیشن گوئی کر دی کہ وہ جلد طبی موت مرنے والا ہے، جس کے بعد ڈومیشن نے اپنے ہاتھ اس کے خون سے رنگنا مناسب نہ سمجھے اور یوں وہ زندہ بچ گیا، جبکہ اسی دوران ڈومیشن خود قتل کر دیا گیا۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ آخر نروا شہنشاہ کیسے بنا تھا۔ دوستو، شہنشاہ ڈومیشن کو 96 میں ستمبر کی 18 تاریخ کو قتل کیا گیا تھا۔ چونکہ قتل کے وقت ڈومیشن کا کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے تخت خالی رہ گیا۔ ان حالات میں شہنشاہ کے منصب کے حصول کے لیے حالات بگڑ سکتے تھے اور ملک خانہ جنگی کی نظر ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سینٹرز نے عارضی طور پر اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے انہیں نروا کی شکل میں ایک موزوں چوائس مل گئی۔ نروا کو ایک معزز سینئر سینیٹر سمجھا جاتا تھا، جس کی عمر 66 برس ہو چکی تھی۔ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق ڈومیشن کے قتل کی سازش میں جو سینیٹرز ملوث تھے، ان میں نروا بھی شامل تھا، اس لیے سینٹ نے اسے اس عہدے سے نوازا۔ بہرحال اس کو یہ عہدہ ملنے کی وجہ کوئی بھی ہے، یہ سچ ہے کہ اس نے ڈومیشن کے دور میں قائم خوف کی فضا کو ختم کرنے اور روم کو اس کی شان لٹانے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے تھے۔ آخر اس کے یہ اقدامات کیا تھے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ شہنشاہ بننے کے بعد نروا نے اعلان کر دیا کہ وہ ماضی کے برعکس کسی بھی سینٹرز کو قتل نہیں کروائے گا۔ ساتھ ہی اس نے سیاسی قیدیوں کو رہا کرتے ہوئے جلا وطن افراد کو روم لوٹنے کی اجازت دے دی۔ سابق شہنشاہ ڈومیشن کی جانب سے اشرافیہ کے افراد سے جو جائیدادیں چھینی گئی تھی، نروا نے ان میں سے کئی اصل مالکان کو لوٹا دی۔ ڈومیشن نے اپنے شاہی خرچوں کے لیے یہودیوں پر ٹیکس کی شرح بڑھا رکھی تھی، جس سے یہودی کمیونٹی میں بے چینی پائی جاتی تھی۔ نروا نے ٹیکس میں اضافے کے اس فیصلے کو بھی منسوخ کر دیا۔ ڈومیشن کا ایک اور ظالمانہ اقدام اپنے سیاسی مخالفین کی کھوج لگانے کے لیے مخبروں کا جال بچھانا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مخبر ہزاروں افراد کے قتل اور جلا وطنی کی وجہ بنے تھے۔ نروا نے مخبروں کے اس نیٹ ورک کو ختم کر دیا اور کئی مخبر اپنے ماضی کے جرائم کے سبب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تاریخ دان ڈیوکیسیس کے مطابق اس نے اپنے مالکان کے خلاف سازش کرنے والے تمام غلاموں اور دیگر افراد کو موت کی سزا دے دی۔ اس نے سینٹ کو وہ اختیارات لوٹا دیے جو ڈومیشن کے دور میں اس ادارے سے چھین لیے گئے تھے۔ یوں حکمرانی میں فرد واحد کے ساتھ ساتھ سینکڑوں سیاستدانوں یعنی سینیٹرز کو ایک بار پھر اہم اور نمایاں کردار ادا کرنے کا موقع مل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ نروا نے عظیم شہنشاہ اگسٹس کی طرز پر حکومت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے دور میں ریاست کے غریب افراد کو زمینیں بھی الاٹ کی گئی۔ ان اقدامات کے ساتھ اس نے کفایت چاری کی پالیسی اپناتے ہوئے ریاستی سطح پر ہونے والی وسیع مذہبی تقریبات، کھیل مقابلے اور جشن کی تقریبات میں کمی کر دی۔ یہاں تک کہ اس نے شاہی محل کی ملکیت میں موجود کئی اشیاء اور اس کے علاوہ اپنی ذاتی ملکیت کی چیزیں فروخت کر کے ریاستی خزانے میں جمع کر دی۔ اس کے دور میں سڑکوں اور مصنوعی آبی گزرگاہوں کی مرمت کا کام کروایا گیا۔ نروا کی حکومت میں اناج کے گوداموں کی تعمیر بھی ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ٹائبر دریا کے سیلاب کے سبب کولوسیم کو نقصان پہنچا تو اس کی مرمت بھی کرائی گئی۔ نروا نے تخت نشینی کے بعد جب ان اقدامات کا آغاز کیا تو اس نے سینٹ اور عوام میں کافی مقبولیت ملی تھی۔ سینٹرز نے تو خوش ہو کر اسے بابائے ملک کے خطاب سے نواز دیا۔ تاہم ملک کا ایک طاقتور ادارہ ایسا بھی تھا جو اسے ناخوش تھا۔ یہ ادارہ تھا روم
روم کی فوج۔ سوال یہ ہے کہ فوج کو نروا کی آمد پر خوشی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ مورخین کے مطابق نروا سے پہلے کے شہنشاہ ڈومیشن نے کئی دہائیوں بعد سپاہیوں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا۔ اس اقدام نے اسے فوج میں عزت و احترام سے نواز دیا تھا۔ جب ستمبر 96 میں سازش کے تحت اسے قتل کیا گیا تو ایک جانب اس کی موت پر سینیٹرز خوشیاں منا رہے تھے تو دوسری جانب فوج اس سانے پر افسردہ تھی۔ وہ ڈومیشن کے قاتلوں سے انتقام لینا چاہتی تھی اور پھر 97 عیسوی میں انہیں اپنے محسن کے قاتلوں کو نشان عبرت بنانے کا موقع مل گیا۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق اس برس فوج کے اہم یونٹ پریٹورین گارڈ جو شاہی محافظین کا کام سر انجام دیتے تھے ان کی جانب سے بغاوت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ بغاوت پریٹورین گارڈز کے کمانڈر کیسپیریس کی سربراہی میں ہوئی۔ شاہی محافظین نے نروا کو محل میں یرغمال بنا لیا اور مطالبہ کیا کہ سابق شہنشاہ کے قتل کی سازش میں شامل اہم افراد کو ان کے حوالے کیا جائے۔ نروا انہیں افراد کی بدولت شہنشاہ بننے میں کامیاب ہوا تھا، اس لیے اس نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں شاہی محافظین کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ نروا نے باغی سپاہیوں سے کہا کہ وہ چاہیں تو اس کی گردن کاٹ سکتے ہیں مگر وہ مطلوبہ افراد کو ان کی تحویل میں نہیں دے گا۔ تاہم شاہی محافظین نہ مانے، جس کے بعد انہوں نے محل میں موجود دونوں افراد کو پکڑ کر بے رحمی سے قتل کر دیا۔ پریٹورین گارڈز کی اس بغاوت نے نروا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس واقعے نے بطور شہنشاہ اس کی عزت اور ساکھ خراب کر دی تھی۔ اس نے تمام سینٹرز کو حفاظت فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا مگر وہ اپنے ساتھیوں کو بچانے میں ناکام رہا تھا۔ نروا کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان حالات میں اس نے اکتوبر 97 عیسوی میں ایک عوامی تقریب میں مشہور فوجی کمانڈر ٹریجن کو لیپالک بیٹے کے طور پر اپنانے کا اعلان کر دیا۔ انسائکلوپیڈیا کے مطابق ٹریجن ایسا نام تھا جو فوج اور سینٹ دونوں کو قابل قبول تھا۔ نروا اپنی حکمرانی میں کیے گئے اقدامات سے پوری طرح سے مطمئن تھا، جس کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جو مجھے شاہی منصب چھوڑنے اور بعد ازاں محفوظ نجی زندگی گزارنے سے روکے گا۔ تاہم موت نے اسے ریٹائرڈ ہونے اور نجی زندگی گزارنے کا موقع ہی نہیں دیا اور وہ 28 جنوری 98 عیسوی میں وفات پا گیا۔ اس کے لیپالک بیٹے ٹریجن نے شہنشاہ اگسٹس کے مقبرے میں اس کی تدفین کرائی۔ کہا جاتا ہے کہ تدفین کے روز سورج کو گرہن لگ گیا تھا۔ دوستو تو یہ تھی روم کے 5 اچھے شہنشاہوں کی فہرست کے اولین حکمران نروا کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم رومن تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔